السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں میپ کا جو ہے تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا تھا، صحیح سے شیئر نہیں ہو پایا تھا، تو میں پہلے میں وہ کر دیتا ہوں ایک مرتبہ۔ میپ شو ہو رہا ہے؟ یس سر۔ اوکے، تو فاطمی حکومت کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں۔ فاطمی حکومت جو عبید اللہ مہدی تھا، وہ یہاں سے جو ہے بھاگا تھا۔ یہاں پہ ایک سلمیہ جگہ تھی، یہ جہاں پہ یہ ہے ایسے ہی یہیں پاس سیریا میں ایک سلمیہ جگہ تھی، یہاں سے وہ فرار ہوا تھا۔ فرار ہو کے وہ کہاں آیا تھا؟ یہاں پاس، یہاں پہ سجل ماسا میں اس کو قید کیا گیا تھا، مرکو میں۔ اور پھر یہیں سے کیا ہے، جو اس کا ایک رائٹ ہینڈ اشیری نام کا شخص تھا، ابو عبید اللہ حسین اشیری، اس نے کیا کیا تھا، عبید اللہ مہدی کا ایک پروپیگنڈا پھیلایا اس کے مہدی ہونے کا، اور خود کو کیا ہے یہ بتایا کہ میں مہدی کی بشارت دینے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ یہ بتا کر اس نے لوگوں کو کیا کنونس کیا، اور پھر یہاں پہ بغاوت کروائی، اور اغلبی کی حکومت تھی ان کو کیا ہے ختم کیا۔ یہاں سے چل کے یہاں قیروان کے پاس جو ہے، یہاں پہ انہوں نے ایک سٹی بسایا تھا جس کا نام تھا مہدیہ۔ عبید اللہ مہدی نے یہ کوسٹل ایریا میں، کوسٹل سائڈ میں بسائی، سمجھ لی اوپر سائڈ، تو مہدیہ یہاں پہ بسایا تھا۔ پھر آگے چل کے ان لوگوں نے کیا ہے مصر پر قبضہ کیا، جو مصر ہے یہاں کے مصر پر قبضہ کیا، اور قاہرہ جو کیرو سٹی ہے وہ بسایا۔ اور پھر اس دوران اخشیدی حکومت جو ہے ان کا ہولڈ تھا کہاں پر، یہ جو پورا ایریا ہے مکہ مدینہ کا، پورے اس ایریے میں اخشیدی حکومت کا ہولڈ تھا۔ تو اخشیدیوں سے ان لوگوں نے کیا ہے عرب کا یہ حصہ جس میں مکہ و مدینہ بھی آتے تھے اس کو کیا ہے قبضہ کر لیا، اور اس طرح پورا یہاں سے لے کے ان کی جو حکومت تھی تو سوڈان اور افریقہ کا پورا ایریا، ناردرن ایریا ان کے قبضے میں تھا۔ تو اس سائڈ کیا ہے، یہ اٹلانٹک اوشن، بحر ظلمات، ٹھیک ہے، یہ بحر ظلمات ہے اس سائڈ، اٹلانٹک اوشن جس کو کہتے ہیں۔ یہاں سے لے کر پورا یہاں تک یہ جو ریڈ سی ہے یہاں تک ان کی حکومت تھی، ٹھیک ہے، ریڈ سی تک۔ اور پھر اوپر یہاں کیا ہے حلب اور پورا جو فلسطین کا ایریا ہے اور انطاکیہ، یہاں تک کیا ہے حکومت تھی۔ اور عباسی حکومت کہاں کہاں پر تھی، یہ جو ڈارک کلر کا یہ پورا ریجن ہے یہ پورا عباسی ریجن ہے، ٹھیک، یہ جو ایریے ہیں سب یہاں پر کیا ہے عباسی حکومت قائم تھی۔ اور اوپر کے اس ایریے میں یہاں پر کچھ ایریے میں کیا ہے ایک کرامتا جو شیعہ لوگوں کا ایک ایکسٹریم فرقہ تھا جس کو باطنیہ بھی کہا جاتا ہے، باطنیہ کرامتا، جن کا غلبہ اور جن کا ایک فتنہ سلجوق دور میں بہت زیادہ گرو کر رہا تھا، بہت زیادہ بڑھ رہا تھا۔ اس دور میں ایک شخص تھا حسن صباح جو بہت مشہور ہے، اور وہ کیا ہے ملک شاہ کے زمانے کا ہے۔ وہ اس نے پہاڑی پر ایک قلعہ بنوایا تھا، اور وہاں پر کیا ہے اپنے لوگوں کو رکھتا تھا، اور ایک ایسی مائنڈ میکنگ کرتا تھا، مائنڈ واش کرتا تھا لوگوں کا کہ لوگ کیا ہے اپنی جانوں پر اس کے لیے کھل جاتے تھے۔ تو اس دور میں اس طریقے سے کچھ جگہوں پر عباسی لوگ تھے، کہیں پر کیا کرامتا کا قبضہ تھا، ہولڈ تھا۔ اور یہاں پر اگر آپ اسپین میں آ جائیں گے تو اسپین میں کس کا قبضہ تھا، امویوں کا، ٹھیک ہے۔ تو اب میپ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب سر مکہ مدینے پر کس کا قبضہ تھا اس ٹائم؟ مکہ مدینہ پہ اس وقت پہلے تو اخشیدی حکومت کا تھا، عباسیوں سے اخشیدی حکومت نے کیا ہے اتنے حصے کو اپنے
قبضے میں لے لیا تھا تو پہلے یہ امویوں کے قبضے میں، پھر عباسی حکومت آئی تو عباسیوں کے ہاتھ میں گیا، لیکن عباسی حکومت جب کمزور ہو گئی تو اقشیدی حکومت جو تھی اس نے کیا ہے اتنے حصے کو اپنے قبضے میں لے لیا، ٹھیک۔ اور یہ جی جو ہے یہ جی یمن کا علاقہ ہے، یہ ساؤتھ کا ایریا جو یمن کا علاقہ ہے، تو اس میں بھی کچھ حصہ جو عدن اور صنعاء کا حصہ ہے وہ کس کے قبضے میں چلا گیا؟ فاطمیوں کے قبضے میں۔ یہ ماڈرن میپ نظر آ رہا ہے؟ یس سر۔ اوکے، تو ماڈرن میپ میں دیکھ لیجیے، یہ جو سلمیہ جگہ تھی جہاں سے میں نے بتایا وہ بھاگ کے گیا تھا عبید اللہ مہدی، وہ یہ ہے یہاں پر، ٹھیک۔ یہ سیریا میں پڑتا ہے، یہ جو حما ہے، اور انطاکیہ سے نیچے آپ آئیں گے یہ یہاں پر ہے سلمیہ، جہاں سے وہ کیا ہے فرار ہوا تھا، یہاں سے بھاگا، اور بھاگ کے وہ کہاں آیا؟ یہ یہاں پہ مرکو میں سجل ماسا جگہ ہے جو، ٹھیک، یہ سجل ماسا نظر آ رہا ہوگا اب لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آیا تھا، یہیں پر اس کو قید کیا گیا تھا، پھر بعد میں اس کو چھڑایا تھا اس کے رائٹ ہینڈ اشیری نے، اور یہ پورا علاقہ کیا تھا؟ فاطمیوں کے قبضے میں تھا، ٹھیک۔ اب سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ دیکھیے اب اس میں نظر آ رہا ہوگا کہاں سے کہاں تک ہے پورا، یہ اتنا حصہ لے کے پورا۔ تو اب شروع کرتے ہیں، اس دن کہاں تک کی بات ہو گئی تھی؟ ہمارے خیال سے 969 میں جب اقشیدی حکومت سے آدمیوں نے ایجپٹ کو لے لیا تو وہاں تک بات ہوئی تھی شاید، نا؟ جی جی بالکل۔ جی، تو اب اس کے آگے سے شروع کرتے ہیں۔ فاطمی دور کا جو ایک مشہور وزیر تھا جس کو کمپیئر کیا جاتا ہے توسی سے، وہ کون تھا؟ جوہر الثقلی، جوہر الثقلی، JAW، جوہر ہے، سوری، جوہر الثقلی، JAWHAR، اور الثقلی SIQILLI۔ یہ کیا ہے؟ ایک بڑا لرننگ اور سر کیا نام بتایا آپ نے؟ جوہر الثقلی، JAWHAR، جوہر جی جی الثقلی، SIQILLI۔ یہ ایک بڑا وزیر مانا جاتا ہے، اور اس کو الرومی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جوہر الرومی۔ کیوں کہا جاتا ہے الرومی اس کو؟ اس لیے کہ یہ کیا ہے اوریجنلی کرسچن تھا، یعنی جب پیدا ہوا تھا تو یہ کرسچن تھا، اور صقلیہ میں یہ پیدا ہوا تھا، ہے نا؟ تو اس وجہ سے صقلی کہا جاتا ہے، لیکن بعد میں کیا ہے یہ ادھر آ گیا تھا قیروان، اور اس کو کیا ہے ایز اے سلیو خرید کے لایا گیا تھا، اور پھر بعد میں چل کے اس نے اپنے ٹیلنٹ کے بنا پر بڑا عہدہ حاصل کر لیا۔ تو جوہر الثقلی اس کو الرومی بھی کہا جاتا ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ اسی طرح جوہر الثقلی اس نے آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر میں بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ ایک کنٹریبیوشن تو یہ ہے کہ اس نے قاہرہ سٹی جو ہے وہ کیا ہے آباد کیا، اسٹیبلش کیا۔ اس سے پہلے وہاں پر قاہرہ سٹی نہیں تھی مصر میں، اس کو اسٹیبلش کرنے والا جوہر الثقلی ہے 969 میں، 969 میں ثاقب بھائی ریپیٹ کر دیجیے پلیز، ابھی کیا بولا؟ جوہر الثقلی نے 969 میں مصر کے اندر کیرو سٹی اسٹیبلش کیا، جس کو اردو میں قاہرہ کہا جاتا ہے اور انگلش میں کیرو۔ تو اس کا فاؤنڈر ایک طرح سے جوہر الثقلی ہے۔ اور 973 میں یہ جو کیرو تھا یہ کیپٹل بن گیا فاطمی حکومت کا، ٹھیک ہے۔ 969
973 میں. اوکے. اسی طرح جوہر الثقلی کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے 972 میں مصر کے اندر ایک بڑی مسجد بنوائی، جامعہ ازہر، جو پہلے جامعہ نہیں تھی، پہلے صرف ماسک آف ازہر یعنی مسجد ازہر تھی، وہ جو جوہر نے اسٹیبلش کی تھی یا بنوائی تھی 972 میں. اور بعد میں آگے العزیز جو خلیفہ ہوا اس حکومت کا، اس نے اس مسجد کو ایک اکیڈمی اور ایک یونیورسٹی بنا دیا. یعنی پہلے وہ صرف ماسک تھی، وہاں صرف نماز ادا کی جاتی تھی، لیکن اب وہ کیا ہوگی، پوری اکیڈمی اور پوری یونیورسٹی ہو گئی، وہاں پر تعلیم بھی دی جانے لگی، جو آج بھی مصر میں ایگزسٹ کرتی ہے جامعہ ازہر کے نام سے. اس نے جوہر جامع مسجد بنایا تھا اس کو. جی، جامع مسجد کے طور پہ اس نے بنوایا تھا. الازہر نام تھا اس وقت اس کا، یعنی الازہر ماسک، جی اور العزیز نے اس کو اکیڈمی میں کنورٹ کر دیا تھا. یعنی وہ صرف اب مسجد نہیں رہی بلکہ پوری ایک اکیڈمی بن گئی. ثاقب بھائی اس کے فاؤنڈر تو کوئی اور ہے نا الازہر یونیورسٹی؟ فاؤنڈر جو یونیورسٹی ہے وہ بعد میں بنی ہے، لیکن یہ جو مسجد تھی جو اس کا فاؤنڈیشن تھا، ایک طرح سے اسی نے وہ کیا تھا. اچھا اچھا جی جی ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے جوہر عزیز کا سر جی آپ نے عزیز کا کیا بتایا؟ عزیز نے اس مسجد کو ایک اکیڈمی میں چینج کر دیا تھا. یعنی صرف مسجد نہیں تھی، اب کیا پوری اکیڈمی بن گئی تھی، ایک بڑا علمی ادارہ بن گیا تھا اس وقت العزیز کے دور میں. جی جی ٹھیک ہے. جوہر جو ہے اس کو فاطمی حکومت کا سیکنڈ فاؤنڈر بھی کہا جاتا ہے، یعنی مانا جاتا ہے کہ یہ سیکنڈ فاؤنڈر بھی، جیسے الشیعی یہ پہلا ایک طرح سے پروپیگنڈسٹ تھا جس نے تبلیغ کیا فاطمیوں کی، تو دوسرا فاؤنڈر ایک طرح سے جوہر کو بھی مانا جاتا ہے. جوہر الثقلی نے جو حکومت تھی اس کو پورے نارتھ افریقہ میں اور ویسٹرن عربیہ جو اخشیدیوں کے قبضے میں تھا وہ کیا ہے، فاطمی حکومت میں شامل کر لیا. یعنی اخشیدیوں سے اس نے پورے ویسٹرن عربیہ کو کیا ہے چھین لیا، یا ان سے کیا ہے قبضے میں کر لیا. تو یہ بھی جوہر کا ایک کارنامہ ہے. اسی طرح جوہر الثقلی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے کیا ہے ٹمپریری طور پہ کچھ دنوں کے لیے دمشق ہے اس کو بھی کیا ہے اکوپائی کر لیا تھا، قبضہ کر لیا تھا 969 میں. 969 میں. تو یہ جوہر الثقلی اس کا کچھ کارنامہ تھا، جو معز اور عزیز کے دور کا وزیر ہے. معز کے دور سے اس کی شروعات ہوئی اور عزیز کے دور تک یہ رہا ہے. اب جو ہے فاطمی حکومت کا زینت پیریڈ کب مانا جاتا ہے، تو وہ فاطمی حکومت کا جو 5واں خلیفہ تھا، 5th خلیفہ ابو منصور نزار العزیز